بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وقال اللہ تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے آسان لسان القرآن کے درس میں جیسے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ چونکہ ہم مرکبات جو ہیں وہ مکمل کر چکے ہیں، اس لیے آج سے ہم ان مرکبات کا جو جملے ہیں اور اسپیشلی جو جملہ اسمیہ ہے اس کے اندر استعمال وہ کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھیں گے، اور یہ مرکبات کس کس طرح سے وہاں پر استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم نے جملہ اسمیہ کے حوالے سے پہلے پڑھا تھا، ہم نے کچھ جملے اور جملہ اسمیہ بنانا سیکھا تھا شروع میں، اور ہم نے وہاں پر بات کی تھی کہ جملہ اسمیہ اصل میں کہتے کس کو ہیں، کہ ایسا جملہ جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جملہ جو ہے عربی میں وہ اسم سے ابتدا اس کی ہوتی ہے، کسی فعل سے نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات دیکھی تھی کہ اس کو بنانے کے لیے اس کے جو حصے ہیں وہ دو ہیں، ایک مبتدا ہے اور ایک خبر ہے۔ مبتدا یعنی جس سے اس جملہ اسمیہ کی جس اسم سے ابتدا ہوتی ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور خبر یعنی اس مبتدا کے بارے میں، اس اسم کے بارے میں جملے میں جو خبر دی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں، یا مبتدا کی خبر بھی بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ مبتدا اور خبر مل کے یہ جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ اور ہم نے جب یہ پڑھا تھا جملہ اسمیہ، اس میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ بناتے ہوئے ہم یاد رکھیں گے کہ ہم نے دونوں کو حالت رفع کے اندر رکھنا ہے، تو عمومی طور پہ دونوں حالت رفع کے اندر آئیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ مبتدا وہ ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر وہ نکرہ ہوگی، یعنی مبتدا معرفہ ہونا اس کا ضروری ہے اور خبر وہ نکرہ ہوگی۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ مبتدا اور خبر دونوں جو جنس ہے، عدد ہے، ان کے لحاظ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مطابقت کریں گے، ایک جیسے ہوں گے، یعنی مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، اور اس حوالے سے یہ دونوں ایک دوسرے کو فالو کریں گے۔ تو ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ ایک جملہ اسمیہ ہے، زید نیک ہے اردو زبان میں۔ اس میں دیکھیے زید سے ابتدا ہو رہی ہے لفظ کی، اور زید نیک ہے، تو ہم نے اس کا جملہ بنانا سیکھا تھا کہ زید صالح۔ زید یہاں پر دیکھیے کیونکہ یہ معرفہ ہے، یعنی زید کسی شخص کا نام ہے تو یہ ایک معرفہ ہے، تو مبتدا کی جو پہلی شرط تھی وہ تھی، یعنی دوسری شرط معرفہ ہونا، تو زید معرفہ ہے، اور صالح یہ نکرہ ہے۔ الصالح اگر ہوتا الصالح تو پھر وہ بھی معرفہ ہوتا، تو ہمیں معرفہ نہیں چاہیے تھا، ہم نے جو خبر صالح لائی ہے، یعنی زید کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ نیک ہے، تو زید جس سے ابتدا ہو رہی ہے یہ مبتدا ہے، اور صالح جو زید کے بارے میں ایک خبر ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ نکرہ ہے، اور الف لام اس کے ساتھ ہم داخل نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم داخل کرتے ہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو یہ سمپل سا جملہ اسمیہ ہم نے سیکھا تھا، یہ بڑا سادہ سا جملہ تھا جس میں مفردات ہم نے استعمال کیے تھے، یعنی جو مبتدا ہے وہ بھی کوئی ایک اسم ہے، جیسے زید ایک اسم ہے، صالح یہ بھی ایک اسم ہے، تو دونوں کو ہم نے ایک ایک اسم ان کی جگہ پر استعمال کیا تھا، مبتدا بھی ایک اسم اور خبر بھی ایک اسم۔ لیکن اب ہم بات آج سے کر رہے ہیں کہ مرکبات کو کس طرح ہم استعمال کریں، اور مرکب کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جو الفاظ ہیں ان کا مجموعہ وہ مرکب کہلاتا ہے۔ تو ہم مثال لیتے ہیں کہ جیسے ہم کہنا چاہیں کہ زید نیک آدمی ہے، پہلے تو تھا زید نیک ہے، اب ہم کہنا چاہتے ہیں کہ زید نیک آدمی ہے، تو اب زید یعنی یہ تو مبتدا ہے جیسے اوپر کی مثال میں ہم نے دیکھا، اب نیک کی بجائے بات آ رہی ہے نیک آدمی، تو لہٰذا نیک آدمی، اب یہ دونوں مل کے، نیک اور آدمی یہ دو الفاظ ہیں لیکن یہ مل کر ایک مرکب بنا رہے ہیں، اور یہ دونوں ہی خبر کی طور پر آ رہے ہیں، یعنی زید کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، تو لہٰذا زید مبتدا ٹھہرے گا اور خبر وہ نیک آدمی ہوگی۔ اور نیک آدمی کو اگر ہم غور سے دیکھیں
تو یہ آدمی کے بارے میں اس کی ایک صفت ہے کہ وہ آدمی کیسا ہے، نیک ہے، بد ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، تو یہ صفات ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے مرکب توصیفی میں دیکھا تھا کہ جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے، تو لہٰذا نیک آدمی، تو یہاں پر نیکی جو ہے یا نیک ہونا آدمی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، تو لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہے۔ یعنی زید مبتدا، یہ تو ایز اٹ از زید آ جائے گا، لیکن نیک آدمی یہ ایک مرکب توصیفی کی ایک کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو زید تو بطور مبتدا آ گیا، اب نیک آدمی کیا ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ اس میں آدمی کی ایک صفت نیکی بیان کی جا رہی ہے۔ تو مرکب توصیفی ہم نے بنانا سیکھا تھا کہ مرکب توصیفی میں کیا ہے کہ جو دونوں، جو صفت اور موصوف دونوں ایک دوسرے کو 100% فالو کرتے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ رجل، اور نیک صالحن، تو رجل صالحن نیک آدمی۔ تو مبتدا ہمارا کیا ہے؟ زیدن، اور خبر جو مرکب توصیفی کے طور پہ ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہم نے علیحدہ سے بنا لی، یعنی رجل صالحن نیک آدمی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا اور خبر کا مجموعہ، دونوں کو ہم جمع کر لیں، ایک جگہ پہ لکھ لیں، تو وہ ہمارا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، مبتدا اور اس کے بارے میں خبر۔ تو ہم مبتدا کو رکھ لیتے ہیں، تو یہ رجل صالح ہماری خبر کے طور پہ آ رہی ہے، تو ان دونوں کو ملانے سے ہمارے سامنے مبتدا پلس خبر کیا چیز آئی؟ زید رجل صالح۔ اور ہم اس کو ذرا غور سے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں زید جو ہے وہ دیکھیے مبتدا کی ہمارے پاس ایک کنڈیشن تھی، وہ کیا کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، تو زید معرفہ ہے کیونکہ یہ کسی شخص کا خصوصی نام ہے۔ اور رجل صالح، اس میں دیکھیں الرجل الصالح نہیں لکھا ہوا، الف لام نہیں لگا ہوا، یا کوئی اور ہمارے سامنے یہاں پر معرفہ چیز نہیں ہے۔ اور خبر کے بارے میں ہمارے سامنے ایک ہی شرط تھی کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے، تو وہ نکرہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ مبتدا اور خبر دونوں جنس اور عدد کے اعتبار سے ایک جیسے ہوں، تو جنس کیا ہے؟ زید مذکر ہے، رجل صالح بھی مذکر ہے، ٹھیک ہے، زید ایک ہے تو رجل صالح بھی ایک ہے، تو لہٰذا یہ ہر چیز ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہے۔ اور اس طرح رفع حالت زیدن، زیدن زیدن نہیں ہم کہہ رہے، زیدن، اور اسی طرح جو خبر ہے وہ بھی رجل صالح، تو ہر چیز حالت رفع کے اندر ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہمارے سامنے ایک بڑا ہی آسانی سے ہم نے کیا کیا کہ مرکب توصیفی ہمیں نظر آئی اس کنسٹرکشن کے اندر، اس جملے کے اندر، جملہ اسمیہ میں، جو اب تھوڑا سا کمپلیکس ہو گیا۔ پہلے صرف ایک ایک مفرد تھا، یعنی زید نیک ہے۔ اچھا، اور اس میں اہم بات جو نئے ہیں لوگ وہ سمجھ لیں، وہ یہ کہ ہے کہ یہاں پہ کوئی عربی نہیں ہے، یعنی یہ پوری جو عربی کنسٹرکشن وہ خود ہی بتا رہی ہے کہ یہاں پر ہے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زید رجل صالح، زید نیک آدمی ہے۔ تو اس کی چند اور مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ معاملہ ہمارے سامنے زیادہ کلیئر ہو جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے سامنے ایک جملہ ہے، عمر محنتی لڑکا ہے، تو اب یہاں پر عمر کیا ہوگا؟ یہ ہمارا مبتدا ہوگا، ٹھیک ہے، عمر مبتدا ہے، اور محنتی لڑکا کیا ہے؟ محنتی کہتے ہیں مجتہد کو، مجتہد یعنی جہاد کرنے والا، کوشش کرنے والا، تو مجتہد یہ محنتی کے لیے ہے، اور لڑکا، یہ لڑکا والدن لڑکے کو کہتے ہیں، تو محنتی لڑکا کیا ہے؟ والدن مجتہدن۔ تو عمر مبتدا کے ساتھ والدن مجتہدن، یعنی مرکب توصیفی کی جو کنسٹرکشن ہے وہ بطور خبر آ رہی ہے، اور عمرو والدن مجتہدن یہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اور ہم عمرن کیوں نہیں کہہ رہے؟ یہ ہم نے شروع میں بات کی ہوئی ہے کہ یہ عمر جو ہے یہ لفظ نام خصوصاً ایک ایسا نام ہے کہ جس کے اندر تنوین نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، تو تنوین اس کے اندر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ تو اب ہم ایک یہ جملہ بنانا چاہیں، اب غور کیجیے، آپ چھوٹے چھوٹے جملے خود بنا سکتے ہیں، یا اگر بنا ہوا جملہ ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو محمد سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ سچے نبی ہیں، تو محمد مبتدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سچے نبی یہ ان کی بارے میں خبر ہے۔ اور سچے نبی یہ ایک مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، یعنی دو الفاظ ہے، سچے اور نبی۔ اور ہم نے دیکھا کہ سچے نبی، یہ نبی کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی سچا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب توصیفی ہوگا، اور مرکب توصیفی ہمیں بنانا آتا ہے کہ سچے اور نبی کی جو الفاظ ہیں وہ ایک دوسرے کو فالو کریں گے، یہ دونوں اسماء ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہم لگا دیں گے مبتدا کے طور پر محمدن، اور اس کے بعد نبی صادق، سچا نبی، محمد سچے نبی ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیک آدمی
بیٹھا ہوا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا دیکھیے معاملہ مختلف ہو گیا. پہلے ہم جو مثالیں دیکھ رہے تھے اس میں مبتدا ایک تھا اور خبر میں دو چیزیں تھی، دو الفاظ تھے، یعنی خبر مرکب تھی، مبتدا ایک مفرد ہے، واحد اسم ہے. اب نیک آدمی یہ شروع میں آ گیا ہے اور بیٹھا ہوا ہے یہ اس کے بارے میں خبر ہے. یعنی نیک آدمی یہ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی ہے؟ بیٹھا ہوا یا بیٹھنا. یعنی ہم اس کو غور سے دیکھیں تو یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نیک یہ مبتدا ہے اور آدمی بیٹھا یہ کوئی خبر ہے. یعنی نیک مبتدا نہیں ہے بلکہ نیک آدمی یہ ایک مبتدا ہے. یعنی اردو میں بھی ہمیں یعنی خود بخود ہمارا جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ یہ کس طرح سے پڑھا جائے گا. تو نیک آدمی، اور نیک آدمی کو غور سے دیکھیں تو مرکب توصیفی کی کنسٹرکشن ہے کہ آدمی کی صفت ہے کہ وہ نیک ہے، جیسے ہم شروع میں بنا چکے ہیں رجل صالح. تو اس کے بارے میں خبر کیا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر ایک اہم بات جو آپ سمجھیں گے، وہ غور سے دیکھیں گے، وہ کیا ہے؟ یعنی ایک تو ہم نے یہ چیز جان لی اور سمجھ لی کہ اس میں مبتدا ہم نیک آدمی کو، یعنی مبتدا میں اب مرکب آ گیا ہے اور خبر اکیلی ہے، یعنی بیٹھنا یا بیٹھا ہوا شخص. تو یہاں پر مبتدا اور خبر ہے. اور ہم ایک چیز جانتے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے. مبتدا کیا ہے؟ وہ معرفہ ہوتا ہے ہمیشہ. ہم نے اوپر دیکھیے رول پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی. تو مبتدا معرفہ ہوگا، جبکہ یہاں پر پہلے ہم نے جو کنسٹرکشن بنائی ہے نیک آدمی کے لیے وہ ہے رجل صالح، اور یہ نکرہ ہے. رجل بھی نکرہ ہے اور صالح بھی نکرہ ہے. اور نکرہ کی ایک پہچان کیا ہوتی ہے؟ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے. تو یہ دونوں نکرہ ہیں اور اس کو معرفہ ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ الف لام لگا کے، معرف باللام جس کو ہم کہتے ہیں کہ الف لام لگا کے کسی چیز کو معرفہ بنانا. تو الف لام شروع میں لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ الرجل، تنوین اڑ جائے گی، اس کی ایک حرکت باقی بچے گی. پیش دو پیشیں ہیں تو ایک پیش. الرجل اور صالح کے ساتھ الف لام لگے گا تو کیا ہوگا؟ الصالح. الرجل الصالح، تو کیا مطلب؟ نیک آدمی. لیکن یہ معرفہ کنسٹرکشن کے طور پہ، کیونکہ یہاں پر اب یہ مبتدا بن کر آ رہا ہے تو اس کا معرفہ ہونا ضروری ہے. تو ہم اس کو معرفہ بنا لیں گے. تو مبتدا کو معرفہ بنا کے الرجل الصالح اس طرح سے لکھ لیں گے. اور بیٹھنا یا بیٹھا ہوا شخص، تو بیٹھا کی عربک کیا ہے؟ جالسن. وہ نکرہ ہوگا. تو بیٹھا کو ہم نے نکرہ لینا ہے. تو نکرہ جالسن، یہ تنوین کے ساتھ نکرہ آ رہا ہے، الف لام نہیں لگا ہے شروع میں. الرجل الصالح یہ مبتدا ہو گیا اور خبر ہماری کیا ہے؟ بیٹھا، یعنی جالس. تو جالسن، تو ہمارا پورا جو جملہ اسمیہ بنے گا وہ کیا بنے گا؟ الرجل الصالح جالسن، یعنی نیک آدمی بیٹھا ہوا ہے. الرجل الصالح جالسن، ٹھیک ہے. تو نیک آدمی بیٹھا ہے. اسی طرح آپ کہنا چاہیں کہ نیک آدمی جو ہے وہ چل رہا ہے. الرجل الصالح ذاہب، یعنی جو بھی آپ کا جو خبر ہوگی وہ آپ خبر یہاں پر لگاتے چلے جائیں گے اور آپ کے سامنے ہی اس طرح سے جملہ اسمیہ مرکب توصیفی کے ساتھ بنتے چلے جائیں گے. تو ہم نے اس میں سلائیڈ میں ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب توصیفی کے استعمال میں کس طرح سے ہم جملہ اسمیہ بنا سکتے ہیں اس کے استعمال سے. اور ہم نے ایک چیز جو نوٹ کی وہ یہ کہ مرکب توصیفی جملہ اسمیہ کے اندر بطور مبتدا بھی آ سکتی ہے اور بطور خبر بھی آ سکتی ہے. دونوں ہی جگہ پر مرکب توصیفی کو ہم فٹ کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے کیونکہ ہم نے جتنے مرکبات پڑھے ہیں ان میں سے آپ کے سامنے آئیں گی باتیں کہ بعض مرکبات وہ دونوں ہی طرح آ سکتے ہیں، جیسے مرکب توصیفی ہمارے سامنے آ گیا. لیکن بعض مرکبات ایسے ہوں گے کہ جو صرف مبتدا یا صرف خبر کے طور پر آ سکتے ہیں، یعنی دونوں کے طور پر نہیں آ سکتے ہیں. تو ہم اب اپنا دوسرا مرکب کی طرف چلتے ہیں کہ جو مرکب جملہ اسمیہ کے اندر مبتدا یا خبر کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم اب دوسرے مرکب کی طرف چلتے ہیں. مثال لے لیں کہ یہ قلم ہے. اب یہ قلم ہے، یہ ایک جملہ اسمیہ ہے، یعنی سادہ والا. یہ اور قلم اور آگے ہے لگا ہوا ہے، یعنی یہ قلم ہے، ایک مکمل بات ہے، یعنی جملہ ہے. اور یہ ایک اسم ہے، یعنی اس میں ضمیر ہے، یعنی بلکہ اشارہ ہے. اشارہ کر رہے ہیں ہم کہ یہ قلم، وہ دیوار. تو یہ اور وہ یہ اشارے ہیں اور یہ اسم کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو یہاں پر اسم سے شروع ہو رہا ہے اس لیے جملہ اسمیہ ہم کہہ رہے ہیں اور اس کو بڑے آسانی سے ہم نے بنایا. یہ کی عربی کیا ہے؟ ہاذا. ٹھیک ہے، ہاذا قریب کے لیے اور دور کے لیے ذالکا، یہ آپ جانتے ہیں، ہم شروع میں پڑھا ہے، میں دوبارہ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ قلم ہے، تو یہ کے لیے کیا ہے؟ ہاذا. اور قلم کے لیے کیا ہے؟ قلمن. تو ہاذا قلمن. اور ہم اس کے اوپر رول چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے سارے رول فالو ہو رہے ہیں. دونوں حالت رفع کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مبتدا معرفہ. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. اسماء اشارہ سارے کے سارے معرفہ ہی ہیں. اور قلم الف لام نہیں لگا ہوا، دونوں آخر میں تنوین آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ نکرہ ہے.
اور ہماری کنڈیشن پوری ہو گئی. حاضہ واحد ہے، قلم واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اور ہماری ساری کنڈیشنز پوری ہو گئیں. تو حاضہ قلم یعنی یہ قلم ہے. اب یہی اگر تھوڑا کمپلیکس ہو جائے، یعنی اس کے اندر مرکب آ جائے، یہ قلم پرانا ہے، یہ تو ہمارے سامنے آ گیا قلم پرانا ہے، یعنی قلم پرانا ہے. قلم کے بارے میں ایک نئی خبر آ رہی ہے کہ وہ پرانا ہے. تو اب یہ علیحدہ کر کے قلم پرانا ہے، یعنی کیا اس طرح سے ہم نے کوئی کنسٹرکشن پڑھی، قلم پرانا قلم، یہ تو بنتا ہے. اور دوسری بات ہم نے اوپر کیا دیکھا، یہ قلم، یعنی یہ کو علیحدہ کاٹ کے نہیں ہم پڑھ سکتے. یہ قلم پرانا ہے ایسے پڑھنا مناسب ہی نہیں لگ رہا ہے، بلکہ اس کو کس طرح سے ہم پڑھیں گے، یہ قلم، جیسے میں نے اوپر بات کی یہ قلم ہے. تو اب اسی قلم کے بارے میں، یعنی یہ قلم جو آپ کے ہاتھ میں ہے، اشارے کے ساتھ ہم نے بات کی، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ پرانا ہے. تو اس کو اصل میں سمجھنا بڑا ضروری ہے. یعنی یہاں پر اب جو مرکب اشاری ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر یہ قلم، یہ دونوں کو ہم مرکب کے طور پہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ مرکب ہی ہے. یہ قلم، اشارے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں قلم کے بارے میں، یہ دیوار، یہ کتاب، اور اس طرح سے آپ مختلف مرکب اشارہ جانتے ہیں. تو یہ قلم اور اس کے بارے میں یہ ایک مبتدا کے طور پہ آئے گا، یعنی مبتدا یہاں پر مرکب بنے گا. یا آپ یہ کہہ لیں کہ مرکب اشاری جو ہے وہ مبتدا کی جگہ پر آتا ہے اور وہ خبر کی جگہ پر نہیں آتا ہے. تو یہاں پر مبتدا کی جگہ پر آ رہا ہے یہ قلم، اور پرانا اس مبتدا کی خبر ہے، یعنی قلم کے بارے میں خبر، اور یہ قلم کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ پرانا ہے. تو مرکب اشاری ایک تو ہم ڈسکس یہاں پر اب کر رہے ہیں، یعنی دوسرا مرکب جس کو جملہ اسمیہ میں ہم استعمال کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں وہ مرکب اشاری ہے، اور یہ مبتدا کے طور پہ آ رہا ہے، اور پرانا یہ خبر ہے سمپل، تو اس کو ہم خبر کے طور پر لیں گے. تو ہم نے یہاں پر رول، جو پہلے میں رول کیا تھا کہ دونوں ہی یعنی مرکب توصیفی بطور مبتدا بھی آ سکتا ہے اور بطور خبر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہاں پر مرکب اشاری میں ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ یہ صرف بطور مبتدا ہی آئے گا، یہ خبر کے طور پر نہیں آئے گا. تو یہاں پر یہ قلم پرانا ہے، اس کے بارے میں اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے بنائیں گے. آپ سب جانتے ہیں، ہم نے جب مرکب اشاری پڑھا تھا تو ہم نے بات کی تھی کہ یہ تو اس میں اشارہ ہو گیا، اور قلم یعنی جیسے حاضہ یہ اس میں اشارہ ہے، اور قلم جس کی طرف اشارہ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں مشار الیہ، جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ قلم ہم نے بنانا ہے. تو ہم نے وہاں پہ بات کی تھی کہ پہلے آپ مشار الیہ کو بنا لیں. قلم واحد ہے، ہاں جی واحد ہے، اور واحد کو ہم واحد لے آئیں گے. اسی طرح یہ مذکر ہے تو القلم یہ آ جائے گا، القلم یہ ہم نے پہلے لکھ لینا ہے، اور بعد میں اس کے مطابق ہم نے جو بھی اشارہ بنتا ہوگا وہ لائیں گے. تو واحد مذکر کے لیے اشارہ کیا ہے، حاضہ. تو واحد مذکر کا اشارہ کیا، حاضہ. اور الف لام کیوں ہم نے لگایا ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ سب مبتدا کے طور پر آ رہا ہے، حاض القلم. اور دوسرا ہم نے بات کی تھی مرکب اشاری میں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تو حاض القلم یہ قلم، مرکب اشاری میں جو اشارہ اور مشار الیہ ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، ہر طرح ایک جیسے ہوں گے، مذکر یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، یہ بھی واحد یہ بھی واحد، ٹھیک ہے. تو ہر طرح سے ایک دوسرے کو فالو کریں گے. تو حاض القلم یعنی یہ قلم. اب وہ پرانا ہے، تو پرانا کی عربی کیا ہے، قدیم. تو یہ بھی دیکھیے مذکر ہے، کیونکہ مذکر کے ساتھ ہم خبر بھی مذکر ہی لے کے آئیں گے. یہ واحد تھا تو یہ اس کی خبر بھی واحد آ گئی، تو ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہے. یہ دیکھیے حاض القلم یہ تو معرفہ ہے، الف لام سے القلم معرفہ ہو گیا، اور حاضہ میں نے بات کی کہ اشارہ تو ہوتا ہی معرفہ ہے. تو حاض القلم یہ قلم، قدیم پرانا ہے، تو یہ قدیم نکرہ ہے، یعنی خبر وہ مبتدا یہ معرفہ ہے، اور خبر وہ نکرہ ہم لے کر آ رہے ہیں. تو حاض القلم قدیم یہ قلم پرانا ہے. چند اور مثالیں دیکھتے ہیں. اب ہم بات کریں یہ دونوں قلم پرانے ہیں، یہ دونوں قلم پرانے ہیں. تو اب دونوں قلم پہلے بنائیں گے، اس کی عربک بنائیں گے دونوں قلم. تو القلم کی دو، اگر ہم دو کہنا ہے تو کیا کہیں گے، القلمانی. ہمیں معلوم ہے کہ آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ ہم مثنیٰ بنائیں گے، آنی، ٹھیک ہے. تو القلم کو آنی لگا دیا تو القلمانی یعنی دو قلم، ٹھیک ہے، القلمانی دو قلم. اب اس کے لیے جو اشارہ ہے وہ بھی دو کا اشارہ آئے گا. تو حاضہ کا جو اشارہ مثنیٰ کے لیے یعنی دو کے لیے وہ کیا ہے، حاضانی. تو بن گیا ہمارا جو مرکب اشاری حاضان القلمانی، اور یہاں پر یہ مرکب اشاری بطور مبتدا آ گیا. اور اب اس کی خبر کیا ہے، پرانے. اب خبر بھی ظاہر مبتدا کی طرح جنس اور عدد کو فالو کرے گی. تو عدد کتنا ہے، دو. تو اب پرانے کو بھی ہم دو بنائیں گے، یعنی قدیم ان کو دو کیسے بنائیں گے، آنی لگا دیں، قدیمانی، قدیمانی، حاضان القلمانی قدیمانی. یہ دو قلم
پرانے ہیں، یہ دونوں قلم پرانے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر قدیمانی میں الف لام نہیں لگائیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ گاڑی پرانی ہے. ایک اور ایگزامپل، یہ گاڑی پرانی ہے. تو یہاں پر پہلے گاڑی کی عربی کیا ہے؟ السیارۃ، الف لام لگا کے السیارۃ ہم نے کہا. اور اس کے بعد یہ گاڑی ہے، اور سیارہ اس میں آخری گول تا بتا رہا ہے کہ یہ مرکب کیا ہے؟ علامتی مرکب مؤنث ہے. یہ مؤنث ہے، یہ مذکر لفظ نہیں ہے. حالانکہ کار ہے، اس میں مذکر مؤنث کیا ہوگا؟ لیکن ہر زبان میں کچھ الفاظ ان کو یا مذکر یا مؤنث میں ہم کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. جیسے اردو میں بھی ہم کار کو کیا کہتے ہیں؟ کار آ رہی ہے، کار آ رہا ہے نہیں ہم کہتے، تو اس کو مؤنث لیتے ہیں. عربی میں بھی اسی طرح ہے. السیارۃ یہ مؤنث کے طور پر تا بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم پھر مؤنث کا ہی اشارہ یہ جو ہے وہ کیا لیں گے؟ حاذہ. مذکر کے لیے حاذا، مؤنث کے لیے حاذہ. تو حاذہ السیارۃ پرانی، وہی قدیم پہلے تھا، اب اس کو مؤنث ہم نے بنا لیا قدیمہ، قدیمۃ. حاذہ السیارۃ قدیمۃ. اس طرح یہ دونوں گاڑیاں پرانی ہیں. اب گاڑیوں کو دو بنا لیتے ہیں، اور ہیں بھی وہ فیمیل. ظاہر السیارہ فیمیل تھا، اب فیمیل کا مثنیٰ بنائیں تو کیا ہے؟ السیارۃ کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ السیارتانی. السیارتانی، آنی لگ گیا اینڈ کے اوپر، السیارتانی دونوں کاریں. اور یہ کے لیے حاضی ہی تھا تو اس کی جمع کیا ہے؟ ہاتانی. ہاتان السیارتانی، یہ دونوں گاڑیاں یا دونوں کاریں. قدیمتانی، تو ہم نے قدیمہ جو تھا اس کو بھی دو بنا لیا، قدیمتانی دونوں پرانی ہیں. ایک اور مثال لیتے ہیں کہ وہ طالب علم محنتی ہیں. اب ہم جمع کی طرف گئے، پہلے دو اب جمع، تو وہ طالب علم. اور دوسرا یہ کی بجائے اب ہم وہ استعمال کریں، یعنی اشارہ دور کے لیے جو اشارہ ہے، بعید کے لیے. تو طالب علم کی جمع کیا ہے؟ الطلاب. الطلاب. اور وہ کیا ہے؟ اولئکا. یعنی ذالکا ایک کے لیے اور اولئکا جمع کے لیے. جمع کے لیے اولئکا کے صیغہ لگتا ہے. تو اولئکا الطلاب وہ طالب علم، اور اس کے بعد محنتی ہیں. محنتی کی عربی کیا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، مجتہدون تھا، تو اب کیونکہ جمع ہے تو مجتہدون، اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ ہم جمع سالم بناتے ہیں، مجتہدون. تو اولئک الطلاب مجتہدون، وہ سب طالب علم یا وہ جمع طالب علم محنتی ہیں. اس طرح اب فیمیل کے لیے یہی جملہ بنانا ہو تو کیا کریں گے کہ یہ طالبات محنتی ہیں. تو اب یہ ہم کہہ رہے ہیں بات، تو ہاتانی اور الطالبات، یا اب ہاتانی تو تھا عورتوں کے لیے، دو کے لیے ہم نے اوپر بات کی. اب جمع کہنا ہے طالبات، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاؤلائی. یعنی یہ کی جمع جو ہاذا اور یا پھر حاذہ، ان دونوں میل یا فیمیل کے لیے جو جمع ہے وہ ایک ہی ہے. اسی طرح جو وہ کے لیے جمع ہے اولئک، یہ بھی ایک ہی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. اور جو قریب کا اشارہ ہے یعنی حاذہ یا حاذا، اس کے لیے بھی جمع کا اشارہ ایک ہی ہے، چاہے میل ہو یا فیمیل. تو ہاؤلائی یعنی یہ الطالبات، طالبات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ محنتی. تو محنتی کو بھی مؤنث بنا لیں گے مجتہدات. تو ہم نے پڑھا ہوا یہ پہلے سے کہ جب مؤنث بنانا ہو جمع تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آتن کی ساؤنڈ لگاتے ہیں. مجتہدات جمع سالم کے لیے جب مؤنث بناتے ہیں تو آتن کی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں. تو مجتہدات، ہؤلاء الطالبات مجتہدات، یہ سب جو لڑکیاں طالبات ہیں یہ محنتی ہیں. تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا اس کا ایک انٹروڈکشن کروا دیا. اس کی آگے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں آپ چیزوں کو مزید بہتر طریقے سے سمجھ لیں گے. تو اسی پر آج دو مرکبات ہم نے پڑھ لیے ہیں. اگلے انشاءاللہ لیکچر کے اندر ہم مزید مرکبات کو جملہ اسمیہ کے اندر استعمال کرنا سیکھیں گے. تو اسی پر اپنے عربک جو آسان لسان القرآن ہے اس کے درس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.